الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم حبیبنا و حبیب رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنے آج کے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہم نے اس پروگرام کو رکھا ہے اس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن کریم سے کریں گے. میں تلاوت قرآن کے لیے درخواست کروں گا مطاہر بھائی سے کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن سے اس محفل کا آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی ہے تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا رستہ دکھائے اور تم کو زبردست نصرت بخشے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان کو اور بڑھا لے۔ زمین اور آسمان کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے گا۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں۔ برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے، اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ زمین اور آسمان کی لشکر اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، قدرت میں ہیں اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس کا یعنی اس کے رسول کا ساتھ دو، اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کے عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہوگا اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، اللہ ان قریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ بے شک اللہ رب العزت کی سچ فرمایا۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، آگے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی جناب پروفیسر ڈاکٹر اشتاق احمد گندل صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان سے گزارش کروں گا کہ اپنی نشست پر تشریف رکھیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ لاہور سے جو ہے وہ یہاں تشریف لائے ہیں آج، اور ہمیں موقع مل گیا کہ ہم نے ان کو دعوت دی ہے اس پروگرام کے لیے۔ میں دعوت دوں گا نعت رسول مقبول کے لیے عبداللہ بلخی بھائی کو کہ وہ آئیں اور ایک نعت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ سرکش میں نور فتح مبین ہے، وہی مشعل عزم و یقین ہے، اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ اسی کے یہ ہم پر ہے احسان سارے، قدم منزل چوم
اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، اسی سے ہے اسلام کا بول پالا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول پالا، سہارا دیا اس کے نقش قدم نے، اسی کی توجہ اسی کے کرم نے، زمانے کے گرتے ہوں کو سنبھالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، اسی کی محبت ہے ایمان کامل، اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل، اسی نے ہمیں جادہ حق پہ ڈالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ جزاک اللہ۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں تمام ہی عالم اسلام میں امت مسلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار عقیدت اور اظہار محبت مختلف طریقوں سے مناتی ہے۔ ہم نے بھی اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور آج اپنے اس محلے کی فیملیز کو یہاں پر جمع کیا کہ ہم محبت اور عمل کے جذبے کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانیں، ان کا تذکرہ کریں، اور اس دعا کے ساتھ اور اس خواہش اور اس جذبے کے ساتھ کہ وہ اسوہ اور وہ طریقہ وہ ہماری زندگیوں میں آئے تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ ہماری خوش قسمتی کہ اس پروگرام کے لیے ہمارے درمیان ڈاکٹر اشتیاق گنگل صاحب موجود ہیں۔ آپ استاد ہیں، پروفیسر ہیں جامعہ پنجاب، شیخ زاید اسلامک سینٹر جامعہ پنجاب میں، اور وہ آج خوش قسمتی سے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں بلا کسی تاخیر اشتیاق گنگل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شرکائے محفل سے مخاطب ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام خواتین و حضرات اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے جس نے بھی قرآن مجید کا تھوڑا یا زیادہ مطالعہ کیا ہے، اس میں اللہ نے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، لیکن ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والوں میں اور میرے فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں، میں اور میرے فرشتے بھی روزے رکھتے ہیں۔
میں اور میرے فرشتے بھی حج کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ ایک حکم اللہ نے ایسا دیا قرآن مجید میں جس کے دینے سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں اور میرے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ آپ ہمارے مہمان اگر توجہ سے اس بات کو سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت خوشی ملے گی۔ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ السلام پر درود پڑھا کرو۔ اس سے آپ سب کو اور مجھے آج کی اس بابرکت مجلس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ درود پاک کے بغیر تو نماز بھی مکمل نہیں ہے، اور اللہ اور فرشتے قرآن کہہ رہا ہے۔ اس طرح دوسری بات آپ کی خدمت میں، جیسے یہ آپ کو بتایا گیا کہ پورے عالم اسلام میں ایک خوشی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور احسانات ایسے ہیں، قرآن کہتا ہے ہم گن نہیں سکتے۔ صرف سورہ رحمان میں 31 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ لیکن میں جو دوسرا پوائنٹ آپ بڑوں، آپ بچوں، آپ خواتین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کسی بھی نعمت کے بارے میں، کسی بھی نعمت کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا۔ صرف ایک نعمت کے بارے میں قرآن فرمایا کہ میں نے احسان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر احسان کیا کہ میں نے ان میں اپنا رسول بھیجا۔ اب چونکہ میں تو آپ کے شہر میں کسی اور کام سے حاضر ہوا ہوں اور اللہ نے احسان کیا کہ مجھے اس مجلس میں حاضری کا موقع ملا، اور یاد رکھیے خواتین و حضرات، عزیز بچوں، ہم اپنے گھروں میں کسی ایسے فرد کو نہیں آنے دیتے جسے ہم پسند نہ کرتے، غریب ہو امیر ہو، اپنے گھر میں اپنی مجلس میں ناپسندیدہ فرد کو نہیں آنے دیتا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی مجلس ہے نا جی، تو اس کا احسان ہے کہ ہمیں اس میں آنے دیا۔ پھر یہ بہت ہی خوشگوار بات ہے کہ یہاں فیملیز کو جمع کیا گیا ہے، ہماری عزت مآب خواتین، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، اور یہ اتنی بڑی تعداد میں بچے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ میں فیملیز کے حوالے سے ہی حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ یاد رکھیں کہ اکثر ہم تنقید سنتے رہتے ہیں، ان مسائل اور ان خرابیوں کی نشاندہی ہوتی ہے جو ہم گناہگاروں میں موجود ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں، وہ تو کرنا ہی چاہیے، لیکن حضور سے تعلق کے باعث، حضور کی نسبت سے ہمیں کچھ نعمتیں بھی حاصل ہیں۔ مثلا ہمارے جو 10ویں سے اوپر کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ ٹوٹل اس وقت پوری دنیا میں کتنے مسلمان کنٹریز ہیں؟ 57۔ شاباش بیٹا، 57۔ ہر ایک کا اپنا ایک قومی ترانہ ہے، اس سے یہ سارے ممالک محبت رکھتے ہیں جیسے ہمیں اپنے قومی ترانے سے پیار ہے۔ لیکن یہ کتنی عظمت، عزت اور خوشی کی بات ہے کہ کسی کے ہاں بچہ مصر میں پیدا ہو، ملیشیا میں پیدا ہو، دبئی میں پیدا ہو، سعودی عرب میں پیدا ہو،
پاکستان میں پیدا ہو، افغانستان اور سوڈان میں پیدا ہو، تو اس کے کان میں وہ قومی ترانہ نہیں پڑھتے. پہلے نمبر پر کیا پڑھتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی اذان پڑھتے ہیں. اس ربیع الاول میں ہمیں ان احسانات کا بھی ذکر کرنا ہے کہ ہم کئی نسلوں، کئی رنگوں، کئی علاقے کے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان ایک بنا دیتی ہے. پھر نام رکھا جاتا ہے ٹرمپ کا، بائیڈن کا، مودی کا، آئنسٹائن کا، شیکسپیئر کا، برطانیہ کی ملکہ کا. کس کس کا بڑا نام ہے، کتنا کتنا روب ہے. لیکن یہ کیسا اللہ کا احسان ہے کہ مسلمان جھونپڑی میں ہے یا محل میں. نام والا کیا رکھتا ہے؟ محمد، احمد، علی، ابوبکر، عمر، عثمان، حسن، حسین، طلحہ، زبیر، زینب، عائشہ، فاطمہ، خدیجہ. کوئی خاندان اس پہ شکر واجب الادا ہے، غلطیوں پر توبہ، لیکن شکر بہت بڑی صفت ہے. شکر واجب الادا ہے کہ ہم جہاں کہیں ہیں، ہمارے یہاں بچہ اور بچی پیدا ہوتے ہیں تو پہلا پیغام کیا ہوتا ہے؟ بزدلی کا نہیں ہوتا، یاد رکھیے، بہادری کا ہوتا ہے. اللہ اکبر کا مطلب بزدل ہونا نہیں ہے. اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ جب بڑا اللہ ہے تو پھر اسی سے مانگنا ہے، اور کسی اور سے کیا دبنا. اگر خبروں میں یہ آ رہا ہے کہ مہنگائی ہے، آٹا کم ہے، بجلی کم ہے، لیکن انسان کو حضور نے دنیا میں ویلکم کرنے کا طریقہ کیا سکھایا؟ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ایس ایچ او اور انسپیکٹر کسی کا واقف ہو تو اس میں قوت آ جاتی ہے. وزیر سے واقفیت ہو جائے تو وہ لڑکا محلے میں قابو نہیں آتا. اور حضور کا یہ فیض اور احسان ہے، جہاں سے ہمارے خاندان گواہ ہے کہ جو بچہ اور بچی آتے ہیں کان میں اللہ اکبر، اللہ بڑا، تو اللہ سے واقفیت کروائی جاتی ہے کہ نہیں کروائی جاتی؟ ہماری جماعتیں، ہمارے جھگڑے، ہماری غلطیاں اللہ نے معاف فرمائے، لیکن کیا یہ امت ایک نہیں ہے اس معاملے میں کہ سب ہی اذان دیتے؟ اس کے بعد یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو حضور نے سکھایا ہے کہ بچہ بولنا سیکھے تو سب سے پہلے اس کو لفظ اللہ سکھاؤ، اللہ. اور یہ تو بڑے پیارے تحمل کے ساتھ بیٹھے ہوئے بچے ہیں. آپ اپنے ملک کے کوچہ و بازار میں چلے جائیں، تھوڑا سا شعور رکھنے والا بچہ ہو اور اس سے آپ کہیں کہ بیٹا 1000 روپیہ لے لو، 10,000 روپے لے لو اور کہہ دو کہ اللہ دو ہے، یہ احسان ہے، وہ نہیں کہے گا. اور آپ کو کوئی، مجھے کوئی کہے کہ تمہارے کندھے خالی ہیں، ان پہ کوئی فرشتہ نہیں بیٹھا ہوا، تو بتاؤ کون سا سنی ہے، کون سا وہابی ہے، کس مسلک کا مسلمان ہے جو کہے گا کہ میں فرشتوں کو چھو نہیں سکتا، سونگ نہیں سکتا، انہیں دیکھ نہیں سکتا، فرشتے نہیں ہیں. نہیں، یاد رکھیں، نگاہ یار جس سے آشنائے راز کرے وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے. غمِ جہاں سے ہو جسے فراق کی خواہش، وہ ان کے درد محبت سے ساز باز کرے. اللہ بڑی قدر کرنے والے، بڑے رحیم ہیں، ہماری غلطیاں معاف کریں گے انشاءاللہ. ربیع الاول اس لیے ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ بھی کریں، لیکن اس کے احسانوں کا ذکر کریں، اس لیے ہے یہ. اور یہاں چونکہ فیملیز جمع ہے تو میں آج کی مجلس میں شریک اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں پہلا نمبر کسی مرد کا نہیں ہے. پہلا نمبر مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، نمبر 1. اور میں اپنے بھائیوں اور بزرگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ حضور علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، انہوں نے گواہی دی.
وہ کتابوں میں موجود ہے. حضور پر فرشتہ آیا. آپ ایک غار میں موجود تھے. غار کا نام آپ جانتے ہوں گے, کون بتا سکتا ہے؟ کون سا غار تھا جی؟ ویری گڈ بھائی, غار ہیرا. وہاں موجود تھے. فرشتہ آیا اور اس نے جو کچھ آ کے کہا, سب سے پہلے آ کر آپ نے کائنات کا سب سے بڑا راز کس کو بتایا؟ اپنی بیوی کو. خاندان میں شوہر کے لیے بھروسے اور اعتبار کی جگہ اور ہمراز, جس کے لفظ بولا جاتا ہے شریک حیات, وہ بیوی ہوتی ہے. یہاں حضرت خدیجہ ہے. اللہ ہمارے گھروں کو ایسا اخلاق اور ایسا بھروسہ اور اعتماد عطا کرے کہ اور قربتیں پیدا ہوں. اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ فرشتے نے آ کر مجھے یہ کہا اور میرے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی یہ نبوت کی, حضور پر قدرے گھبراہٹ طاری تھی, تو حضور کو دنیاوی سہاروں میں سے تسلی دینے والا پہلا مرد نہیں ہے. یہ میری بیٹیاں, میری قابل احترام بہنیں سنیں کہ نیکی کے کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید, تصدیق کرنے والی خاتون ہے. اس لیے خواتین بڑی اہم ہیں. خواتین بڑی اہم ہیں. وہ چاہے تو شوہر کو اور گھر کے مردوں کو برائی کی طرف لانا چاہیں, ان کی بات کا اثر ہوتا ہے اور وہ منوا لیتی یہ بات خواتین. ادھر تک مجھے پتا نہیں ہے, لاہور میں تو اب بہت ہی ہوتا ہے کہ عورتیں بات منوا لیتی ہیں. 3-4 گھنٹے میں جا کے ایک سوٹ سلیکٹ کرتی ہیں. وہ بیچارہ عورتوں کے حقوق کی خاطر 3 گھنٹے لگاتے ہیں. اگلی صبح لاہور میں تو یہ ہوتا ہے, اگلی صبح سٹارٹ یہ ہوتا ہے کہ رنگ غلط آ گیا, پھر چلو. تو یہ ہماری خواتین کا حق ہے. اس سے بھی زیادہ ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. میں شرارت کے لیے حاضر نہیں ہوا, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی مبارک وہ عورتیں ہیں جو حضور کی سیرت سے, حضور کے گھر والوں سے یہ سیکھیں کہ شوہر نیکی کرنا چاہے تو وہ پشتے باندھ بن کر, دست و بازو بن کر ساتھ کھڑی ہو جائے. اب ہمارے میٹرک تک کے بچوں کو پتا ہے کہ حضرت خدیجہ حضور کی پہلی بیوی ہے اور وہ غریب نہیں تھی, بہت ہی امیر تھی, بہت ہی امیر تھی. اور انہوں نے اپنا مال گھٹنے کے نیچے نہیں رکھا ہوا تھا کہ یہ تو میرا ہے. اپنے شوہر اور اس کے مشن پر ساری زندگی لٹایا نیکی اور بھلائی کے لیے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا کہ میری یہ ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے نبوت کی, تو پہلی شہادت اور گواہی آپ کی بیوی نے دی ہے. وہ آپ پڑھیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے. بیوی اگر کسی کے بارے میں کہہ دینا جی کہ یہ آدمی اچھا ہے, تو وہ بہت بڑا امتحان پاس کرنے کے مترادف ہے. ہر ایک سے بندہ پاس ہو جاتا ہے. بچے دھیان نہ دیں اس بات پر, ابھی تو آپ کی شادیاں نہیں ہوئی, لیکن جتنے انکل اور بڑے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں پتا ہے. ایک پیر صاحب تھے, تو ان کی بیوی ان کی ہر بات پہ کوئی نہ کوئی اعتراض کرتی رہتی تھی. لوگ بڑی عزت کرتے تھے, لیکن بیوی کہتی تمہاری ٹوپی چھوٹی ہے, کبھی داڑھی چھوٹی ہے, کبھی تم یہ کرتے ہو وہ کرتے. بیوی پاس نہیں کرتی تھی. یہ بات سنا دوں تو مزہ آ رہا ہے کہ پاس کر دوں, بچوں کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے بچے. وہ ہر بات پہ اعتراض کرتی تھی. ایک دن پیر صاحب گھر آئے تو بیوی نے ان کو مزید ڈاؤن کرنے کے لیے کہا کہ بھئی تم پیر بنے پھرتے ہو, پیر تو آج میں نے دیکھا ہے. وہ بڑا حیران ہوا, کون سا دیکھ لیا؟ تو وہ کہنے لگی میں سین میں بیٹھی آٹا بنا رہی تھی, تو میں نے دیکھا ایک پیر ہے, لمبی سی ٹوپی, لمبی سی داڑھی, ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا, ایک تم پیر بنے بیٹھے. اب پیر صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور کہنے لگی نیک بخت. ان کا نیک بخت تو نے غور سے نہیں دیکھا, وہ میں ہی تھا. اب بیوی پہلے باز آنے والی کہاں تھی؟
اس نے کہا اچھا جبھی تو ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہے تھے. قابل احترام خواتین و حضرات، میں یہ بات اس لیے یاد کر رہا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس خاتون کا کردار بہت بلند ہے، اللہ کرے ہمارے گھروں میں وہ کردار زندہ ہو جائے. اور وہ کیا ہے کہ جو حضور پر ذمہ داری ڈالی گئی، آپ کی اہلیہ نے کہا کہ آپ کا اللہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اور ساتھ وجہ بیان کی کہ اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا. وجہ یہ نہیں بیان کی کہ آپ کا عقیدہ اچھا ہے، توجہ دے، وجہ یہ بیان نہیں کی کہ آپ نمازیں اچھی پڑھتے ہیں، کہ آپ ذکر کرتے ہیں. وہ ساری باتیں بہت عام ہیں، آپ تلاوت کرتے ہیں، یہ نہیں بیان کیا. وجہ یہ بیان کی کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ بیواؤں کے کام آتے ہیں، آپ محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. قابل احترام سامعین، آپ کی اہلیہ نے حضور علیہ السلام کو جن باتوں پر تسلی دی، اگر ایک لفظ میں عرض کرنا چاہوں تو اس کا نام اخلاق ہے. اس لیے شکر بھی واجب الادا ہے کہ ہم حضور کی امت سے ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے ہمیں کہ یا اللہ ہمیں بھی اچھا اخلاق عطا فرما. قیامت والے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تول میں، میزان میں جو چیز سب سے بھاری ہوگی وہ اخلاق ہوگی. آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ حضور نے اخلاق میں یہ نہیں سکھایا کہ دوسرے لوگ مسلمان ہو تو تب اچھا سلوک کرنا. جتنا اخلاق اور حقوق العباد ہیں، ہم تو بعض اوقات غلطی سے اپنے بچوں کو بھی سکھاتے رہتے ہیں کہ یہ فلاں مسلک کے ہیں، سے بچ کر رہنا، یہ فلاں پارٹی کے ہیں. حضور نے جتنا اخلاق دیا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ ہمسایہ مسلمان ہو تو اچھا سلوک کرنا، یتیم مسلمان ہو تو اچھا سلوک کرنا، بیوہ مسلمان ہو تو اچھا سلوک کرنا. حضور علیہ السلام کا دین ہمارے سامنے فیملیز کے لیے جو پیغام چھوڑتا ہے، حقوق العباد کے معاملے میں کوئی جماعتیں، کوئی فرقہ، کوئی مسلک، کوئی عقیدہ ہو، اخلاق سب کے لیے. لیکن خدیجہ نے جو گواہی دی حضور کے بارے میں، تو اس وقت تو مسلمان نہیں تھے مکہ کے اندر، لیکن اخلاق اور ساری زندگی حضور کا اخلاق سب کے لیے بہتر رہا. اللہ ہم سب کے گھروں کو سلامت رکھے. جتنے بیٹے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے بھائی ہیں، سب کے بھائی ہیں. لیکن کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سگا بھائی نہیں تھا، حضور کی کوئی سگی بہن نہیں تھی؟ کبھی اس بات پر غور کیا ہے؟ اس میں بڑا ایک اہم نقطہ عرض کروں گا. کبھی غور کیا ہے کہ حضور کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد وفات پا چکے تھے، یتیم پیدا کیے گئے. اس میں بیٹا بچوں کے لیے خاص طور پہ ایک پیغام ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے زیادہ ہے، کہ یہ جو بھائی بہن، یہ جو رشتے ناتے ہیں، یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، اس پر شکر کرنا چاہیے کہ حضور نے اتنا بڑا کام کیا لیکن اپنے رب کی شکایت نہیں کی کہ میں اکیلا. طرح طرح حضور والد نہیں ہے اور ماں غریب بیوہ ہے، اور کام کیسا کیا؟ کام ایسا کیا، بیٹا آپ لوگ ذرا گوگل میں دیکھیں کہ سعودی عرب کہاں ہے، مکہ کہاں ہے، اور یہاں پاک و ہند میں ان علاقوں میں ہمیں دین ملا ہے تو حضور کی محنت کے صدقے ملا ہے. اس لیے خاندان بڑی قوت ہوتا ہے، میں نے خاتون کا ذکر کیا، لیکن رشتے بڑی قوت ہوتے ہیں. اور بچوں کے لیے تو بہت پیغام ہے. کیا پیغام ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں جن کا باپ نہیں ہے، جن کا بھائی نہیں ہے، جن کی بہن نہیں ہے، 6 سال کی عمر میں والدہ بھی چلی گئی. پھر دادا نے پالا. دادا، آپ میں سے کوئی بچہ مدد کرے، بتائے دادا کا نام کیا تھا؟ شاباش، عبد المطلب. مکے کے سردار تھے اور وہ حرم میں چٹائی ڈال کر بیٹھتے تھے.
اس چٹائی پر کوئی دوسرا قدم نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن دادا کو اپنے ننھے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی، وہ پاؤں رکھتے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ اس پہ پاؤں نہ رکھو، یہ مکہ کے سردار کی چٹائی ہے۔ عبد المطلب کہتے تھے کہ نہیں، اسے نہ روکو، اسے نہ روکو، اسے میں اپنے سے دور نہیں رکھ سکتا۔ اور لوگ پوچھتے تھے کہ عبد المطلب آپ نے اس کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو سردار مکہ فخر سے کہتے کہ اس کا مطلب ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی۔ ہے کوئی ٹیکنالوجی جو بتا سکے کہ حضور کا نام آ کے کتنی پلکیں جھک جاتی ہیں؟ ہے کوئی بتا سکے کہ کون سا سیکنڈ کا حصہ ہے جس میں اشہد ان محمد رسول اللہ نہ ہو رہی ہو؟ ہے کوئی جو ناپ تول کے بتائے کہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو نام حضور اور حضور کے صحابہ کے ناموں پر ہوتے ہیں؟ اس لیے قابل احترام سامعین، شکر واجب الادا ہے، لیکن ان بچوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حضور کے جو کھیلنے کے دن تھے، آپ کو بچپن ہی سے رشتے نہیں ملے۔ دادا بھی 8 سال کی عمر میں وفات پا گیا، اور حضور کہتے ہیں کہ مجھے کچھ یاد ہے کہ میں روتا ہوا اپنے دادا کی میت کے ساتھ گیا تھا جہاں ان کی تدفین ہوئی تھی۔ پھر آپ کی پرورش کی آپ کے چچا جناب ابو طالب نے، اور حضور کی عمر 11-12 سال تھی۔ تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ آپ بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اگر ایک لمحے دل سوچیں کہ جو جنگل میں اکیلے بکریاں چرانے جائے وہ چپکلی سے ڈرتا ہے جیسے ہمارے بچے ڈرتے ہیں؟ یہ کمزور کا کام ہے اکیلے جنگل میں بکریاں چرانے جانا۔ اس میں بہادری ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، لہذا ہمارے بچوں کو بہادر ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، بڑوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والا ہونا چاہیے۔ وہ کیوں بکریاں چرانے جاتے تھے؟ اس کے بدلے پیسے ملتے تھے، اور چچا غریب تھے، اور حضور وہ روپیہ پیسہ کما کر اسے قیرات کہتے تھے، اپنے چچا کے ہاتھ پر رکھتے تھے۔ عمر کتنی تھی بلا؟ 10-11 سال، کہیں 12 سال۔ یہ بلا کیا ہے کہ ہمارے بچوں کی فرمائشیں ہمیں بڑی عزیز ہیں، لیکن ہمارے حضور نے کیا سکھایا ہے کہ اماں مشکل میں ہوں، ابا مشکل میں ہوں، گھر میں وسائل کم ہوں تو ہاتھ بڑھانا ہوتا ہے بیٹا، ہاتھ بڑھانا ہوتا ہے۔ حضور نے تو یہ کیا۔ پھر حضور نے بکریاں اس لیے بھی چرائیں کہ 2022 میں کراچی میں کسی کے پاس 2000 گز کا پلاٹ ہو اور بینک بیلنس ہو، گاڑی ہو، اور اسے ہنرمند مزدور، غلام اور بکریاں چرانے والے چھوٹے لگے، تو کوئی بکری چرانے والا ایمان والا سینہ پھلا کے کہے کہ مجھے چھوٹا نہ سمجھنا، میں وہ کام کرتا ہوں جو کالی کملی والا کرتا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے حوالے سے، خاص طور بچے زیادہ میرا دل چاہ رہا ہے ان کے بارے میں بات کروں، اور بڑوں سے بھی درخواست کروں کہ یہ ہماری قوت ہے۔ کس طرح کی قوت ہے؟ بچے زیادہ ہیں تو اگر بڑے تھوڑے سے ناراض بھی ہوئے تو مجھے یہ بچا لیں گے۔ حضور نے جو اخلاق دیا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ بڑے ایسے ستیلی ماں کی طرح دیکھتے رہیں کہ مجھے سلام کیا ہے کہ نہیں کیا۔ یاد رکھیں، حضور کی سیرت یہ ہے کہ حضور بچوں کو سلام میں پہل کرتے تھے۔ ہم بڑوں کو بھی سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ اور حضور نے بچوں کی تربیت کس طرح کی ہے یہ بھی ہم ذرا دیکھ لیں۔ مسجد میں بچے آتے تھے، مسجد میں بچے آتے تھے تو حضور کے زمانے میں بڑے ان کو پکڑ کے پہلی صف سے دوسری تیسری چوتھی پانچویں میں نہیں کر دیتے تھے۔ یہ ہماری مساجد میں سم ٹائم بچے شرارتیں کرتے نہیں کرنی چاہیے، لیکن حضور پیار سے سمجھا، پیچھے نہیں کرتے تھے۔ یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ حضور سے زیادہ قیمتی سجدہ کسی کا نہیں ہو سکتا،
اور حضور سجدے کی حالت میں ہوتے اور حسن اور حسین آپ کی پیٹھ پر ہوتے اور حضور نہیں جھٹکتے تھے، سجدہ لمبا کر دیتے۔ ہمارے بچوں کو اللہ ہمارے گھروں میں خوشیوں کے لیے اور رحمتوں کے لیے ذریعہ بنائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں میں جا رہے تھے، ایک سائیڈ پہ حسن دوسرے پر حسین تھا، اور کسی محبت والے نے دیکھ کے کہا کہ کیسی اچھی سواری ہے، کیسی اچھی سواری ہے، جن پر اللہ اس کے فرشتے بھی درود پڑھے، فاطمہ کے بیٹے ان کندھوں پر سوار ہو۔ بات تو ٹھیک تھی، لیکن حضور بچوں کو اعتماد کیسے دیتے تھے؟ آپ نے فوراً کہا کہ ارے سوار بھی تو دیکھو، سوار بھی تو دیکھو۔ اس لیے قابل احترام سامعین، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں ہمیں تعلیم دی ہے، چاہے گھر کا معاملہ ہو، خواتین کا معاملہ ہو، مردوں کا معاملہ ہو۔ آپ نے ان خواتین کی بڑی تعریف کی ہے کہ جو اپنے گھر کے مردوں کو نماز کی ترغیب دیتی ہے، دعائیں کی ہیں اس کے لیے، اور ان مردوں کے لیے بڑی تعریف کی ہے جو عورتوں کے لیے نماز کی ترغیب کا باعث کرتی ہے۔ اس لیے قرآن اگر سچا ہے تو پہلی دلیل یہ نہیں ہے کہ اللہ کا کلام ہے، توجہ ہے جی، پہلی دلیل یہ نہیں ہے، نہ یہ پہلی دلیل ہے کہ جبرائیل لے کے آئے ہیں۔ قرآن اگر سچا ہے تو پہلی دلیل یہ ہے کہ زبان مصطفیٰ سے ملا ہے، جس سے سچ کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ تو اب قرآن کی ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن میں سورہ الفرقان میں ہے والذین یقولون، والذین یقولون، اور وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ہب لنا من ازواجنا، ہمیں ہمارے گھر والوں سے عطا فرما، وذریاتنا، اور ہماری اولادوں سے عطا فرما، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یہ دعا قرآن میں حضور کی زبان سے پہنچائی گئی ہے۔ اب آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہوتی ہے کہ والد یا سربراہ تھکا ماندہ گھر میں آئے تو ماں نے یا خواتین نے گھر کا نظام اتنا اچھے طریقے سے چلایا ہو کہ اسے آتے ہی خوشخبریاں ملے کہ بچوں نے ناظرہ بھی پڑھا ہے، قاری صاحب کی بھی عزت کی ہے، نماز کے لیے مسجد بھی گئے ہیں، سکول کا کام بھی کیا ہے اور کھیلے بھی ہیں۔ اور یہاں میں ایک بات اپنے آپ سے، آپ سب بڑے لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور بچوں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ بچوں کی کشتیاں کراتے تھے۔ اس لیے دن میں جو مائیں ہیں ان سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ سارا دن بچوں کو والد کے نام پر دھمکیاں نہ لگایا کریں کہ تیرے پا والے تو دیکھو گے، بس تیرے پا والے تو یہ کروں گی۔ ابے کو خونخوار بنا کے پیش کرنا یہ نہیں ہے۔ حضور دوڑے لگواتے ہیں بچوں پہ، سلام میں پہل کرتے ہیں حضور۔ حضرت انس چھوٹے تھے، حضور ان کے کانوں کو پکڑ کے مسلتے تھے۔ ایک بچے کا ذکر ملتا ہے، اس کے پاس چڑیا تھی، جب وہ ملتا حضور پیار سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی تیری چڑیا کا کیا ہوا؟ اس میں کیا پیغام ہے؟ ہم جو بڑے ہیں ہر وقت ہمارا چہرہ ستیلا نہ بنا رہے۔ پہلے ماں نے ڈرایا ہوتا ہے بچوں کو، میں تو کہتا ہے زیادہ باتیں بچوں کو کرنی، پہلے ماں نے ڈرایا ہوتا ہے، اوپر والد صاحب آتے ہیں اور وہ بالکل جناب سخت گیر قسم کا چہرہ بنا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے ایک غلام اسامہ بن زید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلام کا بیٹا ہے، جہاں حسن اور حسین ہے نا، اسامہ کو بھی حضور اپنی ران پر گود میں بٹھاتے اور اس کی کلائیاں ہاتھ میں پکڑ کر اسے پیار کرتے اور کہتے کہ اسامہ اگر تو لڑکی ہوتا تو میں تجھے کمبل لے کر دیتا۔ یہ ہمارے حضور ہیں۔ اب میں آخری گزارشات کرنے لگا ہوں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جتنے اس مجلس میں لوگ معزز
شریک ہیں، بچے نے، سب نے میری بات کو بہت توجہ سے سنا ہے. میری دعا بھی فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب سے خوش ہو جائے. اب یہ بچے اغوا ہو رہے ہیں. اغوا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی انہیں اٹھا کے لے جاتا ہے، وہ اغوا اتنا نہیں ہے. دوسرا اغوا کیا ہے؟ دوسرا اغوا یہ ہے کہ یوٹیوب کے ہاتھوں اغوا ہو گئے، انٹرنیٹ کے ہاتھوں، سوشل میڈیا کے ہاتھوں اغوا ہو گئے. یہ اسمارٹ فون ہے. میں اپنا طالب علمانہ خیال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ گھبرانا نہیں چاہیے، علاج سوچنا چاہیے. گھبرا کر ہم بڑے جو ہیں بچوں کو ڈانٹتے ہیں، اونچا بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو بچے بڑی شے ہیں، ان کا تو مجھے پتہ نہیں. بچے کہہ دیتے ہیں کہ جی میں تو میتھمیٹکس سے فارمولے دیکھ رہا ہوں، میں تو ڈکشنری دیکھ رہا ہوں. آگے وہ کیا دیکھتے ہیں کیا نہیں دیکھتے. خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں یہ بات میں نے عرض کر دی ہے، گھبرائیں نہیں. نمبر ایک بات یہ ہے کہ کوئی مبلغ، کوئی واعظ، کوئی مدرس، کوئی تقریر بچوں پر اثر انداز نہیں ہوتی جتنا والدین خود ہوتے ہیں. اگر ہمیں وہ مسلح پر کھڑا دیکھیں گے اور اگر ہم اماں ابا سچ بولیں گے تو انشاءاللہ بچوں پر اثر ہوگا. نمبر ایک. دوسرا بہترین حل جو دینی لوگوں کے ہاں بہت کم ہے، میں تو وہ کہتا رہتا ہوں، وہ بہترین حل سپورٹس ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے خراب چیزیں نہ دیکھیں اور خراب چیزیں چھوٹی نے میرے کہا ہوا ہو گئے، 1.5 سال کی بچی وہ جناب کارٹونوں کے آگے اتنے خوشو و خضوع میں ہوتی ہے، اتنی ہماری نماز میں توجہ نہیں ہوتی جتنی اس کی ہوتی. اور اس سے بڑے مووی میں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بیل ہو جائے تو 4-5 میں سے جا کے کوئی اٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ کہتا ہے تم جاؤ، وہ کہتا ہے میں تو کل بھی گیا تھا، اب تو جاؤ تو جاؤ. یہ ایک یلغار ضرور ہے کیونکہ دنیا امتحان گاہ ہے. برائے کرم بڑوں سے میں عرض کر رہا ہوں، حضور بچوں کو کم سے کم جھڑکتے تھے، محبت دیتے تھے. اور یاد رکھیں محبت دی جائے تو محبت والے کے چہرے کا رنگ بدلے گا. تو 1 سال کا بچہ بھی اثر لیتا. اس لیے بے صبری نہ کریں، پلیز دعا کریں. اللہ نے دعا سکھائی ہے، نماز مکمل نہیں ہوتی اس کے بغیر. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نمازی بنا. شادی کیا میں سن رہی تھی میری اولاد کو. دعا کریں. دوسرا سپورٹس کا انتظام کریں، اور سپورٹس کے انتظام کے لیے پیسوں سے زیادہ والدین کی توجہ کی ضرورت ہے. جو بچے فزیکل سپورٹس میں جاتے ہیں نہ اسموکنگ کرتے ہیں، نہ آوارہ ہوتے ہیں، اور نہ وہ انٹرنیٹ کے ہاتھوں اغوا ہوتے ہیں، اور ان میں ٹالرنس بھی پیدا ہوتی ہے. اس لیے کہ یہ ربیع الاول ہے، شکر واجب الادا ہے. ہمارے آقا علیہ السلام بچوں کی گیمز کرواتے تھے. کشتیاں میں نے کہا، دوڑے لگوانا. ہم دین کی باتیں کرتے سنتے ہیں لیکن زیادہ تر جلال اور غصے میں رہتے ہیں. حضور مسکراتے رہتے تھے، حضور سلام میں پہل کرتے تھے، حضور بچوں سے محبت کا اظہار کرتے تھے. لہذا بچے بھی آپ کا انتظار کیا کرتے تھے. اور حضور کے ہاں یہ تصور نہیں تھا کہ صرف اپنے خاندان کے. میں نے غلام کے بچے کی ذکر کی، حتیٰ کہ مدینے میں جب حضور کے پاس اقتدار تھا تب بھی غیر مسلموں کے بچوں کا حال بھی میں آپ کو سناتا ہوں. انشاءاللہ حضور کے ذکر سے ہمارے دلوں کی سیاہی دھلے گی اور ہمیں جذبہ ملے گا. عید کا دن تھا مدینے میں، عید کا دن. آپ میں سے بعد میں یہ واقعہ پڑا ہوگا، اور سب لوگ عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے. عید والے دن غریب لوگ بھی اچھے کپڑے پہنے تھے، لیکن ایک بچہ راستے میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا، اور سب بھی اپنی خوشیوں میں جا رہے تھے، کوئی رک نہیں رہا تھا. لیکن حضور رکے. حضور نے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا آج عید کا دن ہے، سب بچوں نے اچھے سے کپڑے پہنے ہیں اور میرا باپ مر گیا ہے. ایک بیان یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف لڑتا ہوا مر گیا، معصوم بچہ تھا. میرا کوئی نہیں ہے،
جو مجھے کپڑے لے کر دے۔ حضور رکے اور حضور نے اسے اپنے ساتھ چمٹایا، گھر لے گئے، اس کو کپڑے دیے، اس کو اعتماد دیا کہ بیٹا جس کا کوئی نہیں ہے اس کا مصطفیٰ ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم اڑوس پڑوس کے بچوں پر سب کی ذمہ داری ہم نہ لیں، کسی ایک کی لیں، تو یقین جانے ہمارے بچوں کے اخلاق بہت بہتر ہوں گے۔ یہ بچے اس عمر میں، اس خاندان میں پتہ کیسے ہوتے ہیں؟ اگر آپ درخت سے تازہ شاخ توڑے نا، تازہ، جب تک وہ سوکھتی نہیں ہے جدھر موڑنا چاہے مڑ جاتی ہے، اور جب وہ پرانی اور سوکھ جاتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے، پھر مڑتی نہیں ہے، پھر ٹوٹتی۔ اس لیے یہ بہترین عمر ہے، اور ان کے سامنے ہم آقا علیہ السلام کی سیرت کا بیان کریں تاکہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ یہ جو میں نے آخری گزارش آپ کے ذمن میں کی ہے، آپ کو مبارک ہو کہ میں نے یہ کہا کہ بڑی خرابی ہو رہی ہے، اغوا ہو گئے ہیں، لیکن سلام مسلمانوں کے بچوں کو ہر ملک کے اندر۔ میں آخری بات کہتا ہوں، آپ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، کافروں نے اور یورپ والوں نے موویاں بھیجی، موویز، ناول، ڈرامے، میوزک، کو ایجوکیشن، سب کچھ بھیجا۔ اگر ان سب کا نچوڑ نکالا جائے، بچوں کے بھی سننے والے ہیں، ساری ان کی کوششوں کا جس پہ اتنا پیسہ لگا، نچوڑ نکالا جائے تو وہ یہ ہے کہ لو میرج ہونی چاہیے۔ ڈرامہ ہے، مووی ہے، ناول ہے۔ لیکن میں پاکستان کی یونیورسٹی کا ٹیچر ہوں، میں ریسرچ پڑھتا رہتا ہوں، یہ کتنا اللہ کا کرم ہے حضور کے نام کے صدقے کہ پاکستان میں ابھی بھی شادیاں 90% ماں باپ کے ذریعے ہوتی ہیں۔ کیوں؟ حضور کے نام کے صدقے، نکاح کے طریقے سے ہمارے بچے چھوٹی موٹی غلطی کریں، لیکن ہماری کھٹارا بس پر اور رکشے پر بھی لکھا ہوا ہے، ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ بچے اپنے ماں باپ سے سرکشی نہیں کرتے، یہ میڈیا والے اس کو اٹھاتے رہتے ہیں۔ کوئی ایک بچی دعا زورہ ہوتی ہے اگر آپ کو یاد ہو، ادروائز اس سال کا رمضان اس بات پر گواہ ہے کہ مسجدوں میں اعتکاف ہوتے ہیں، ہمارے یہ بچے بیٹھتے ہیں، اور اس کے پیچھے ان کے اماں ابا کی تربیت ہوتی ہے، حضور کے نام کی نسبت سے مائیں دعائیں کرتی ہیں، اور ہمارے پاس ان بچوں سے بڑھ کر کوئی اثاثہ نہیں ہے۔ ربیع الاول کا پیغام یہی ہے کہ نبی کے نقش قدم کو، نبی کی باتوں کو چراغ راہ بناؤ، بڑا اندھیرا ہے۔ اگر آپ کافروں کی ریسرچ کی سے پوچھیں تو وہ بہت ٹینشن میں ہے، بہت ہی ٹینشن میں ہے کہ ہم نے اتنی کوشش کر لی، ان کا سارا نظام ہاتھ میں لے لیا، بگڑ گئے، لیکن نکاح ہمارے طریقے سے نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں نا، بچے مجھے بتائیں کہ زیادہ موویز پاکستان میں انڈین دیکھی جاتی ہیں یا پاکستانی؟ انڈین، بڑے پڑھے لکھے بچے ہیں، پہلے ہی اندازہ تھا، انڈین دیکھی جاتی ہے۔ اور انڈین مووی کیا سکھاتی ہے کہ آگ جلاؤ، پھیرے لگاؤ، ٹھیک ہو گیا، اور ساتھ میڈیا والے کہتے ہیں کہ مولوی بڑا خراب آدمی، اس سے بچو، اور جو چاہے چوری کرے، وہ مہمان خصوصی ہے، مسجد والا کرے چوکٹھا لگاتے ہیں۔ اس کے باوجود کتنا اللہ کا احسان ہے، اس کی کمی کو اللہ دور فرمائے کہ ہمارے ہاں پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، جماعت اسلامی ہو، تبلیغی جماعت ہو، مسلم لیگ ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، جو بھی ہو، جب تک حضور کے طریقے کے مطابق کلمات پڑھ کر نکاح نہ کروایا جائے تو پھیروں سے کوئی نکاح کوئی نہیں مانتا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ویسے دکھاتے ہیں وہ سوچتے ہیں۔ یہ ہے وہ شعر جو میں نے پڑھا تھا کہ نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے۔ اور ہم مسلمانوں کے پاس الحمدللہ 65% نوجوان ہیں
اور یورپ کے پاس 18% ہے۔ آپ سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ویزا نہیں دیں گے، ہم کہتے بھی نہیں ہیں کہ دو، کچھ عرصے بعد پھر پابندی اٹھا دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے بچے چلسی ہیں، چلسی، آپ چلسی کا پتہ ہے؟ یہ جہاز نہیں ہوتے، اور ہمارے بچے چھوٹی موٹی غلطی کے باوجود اپنے ماں باپ کا وفادار ہیں۔ اس خاندان کو آقا علیہ السلام کی سیرت نے اور آپ کے اسم نے، آپ کے پیغام نے سہارا دیا ہوا ہے۔ اس سے گلیوں میں بھی روشنی آنی چاہیے، یہ روشنی دیگر شعبوں میں بھی جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ہم انتہائی شکر گزار ہیں اشتیاق گنگل صاحب کے، جو ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے اور ہماری تربیت اور تزکیے کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام احباب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ انشاءاللہ آپ تشریف رکھیں، عشائیے کا بھی اہتمام ہے۔ میں اشتیاق گنگل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعا پہ اس مجلس کا اختتام فرمائیں۔ کھانے کا نام کیا ہے؟ مجھے تو لاہور میں بتایا گیا تھا، میں بتا یاد کروا دوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ یا اللہ، اس پاک مجلس کے صدقے ہم سب کی غلطیاں اور گناہ معاف فرما۔ یا اللہ، حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ، اس محبت کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم کمزور ہیں، تو ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ، ارض پاکستان کی حفاظت فرما۔ یہاں کے رہنے والوں کو مسائل سے، مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ، جس گھر میں یہ مجلس ہوئی ہے، اس گھر کے رزق میں، عزت میں اضافہ فرما۔ یا اللہ، ہم پر، ہمارے گھر والوں پر سلامتی اور رحمت نازل فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی جائز خواہشات پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔